ویلکم بیک خواتین و حضرات، آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتے ہیں آپ 5221-730 اور 0900-2799 یہ فون نمبرز ہیں ہمارے۔ آپ سوال بدریہ ای میل بھی بھجوا سکتے ہیں، آپ کے کمنٹس بھی آ سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے aniqahmed@arYdigital.tv۔ بات ہو رہی ہے آج ڈاکٹر صاحب سے شب قدر کے عنوان کے ذیل میں۔ ڈاکٹر صاحب، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس پر تفصیلی گفتگو آپ نے فرمائی۔ 23 برس میں نازل ہوا، قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نازل ہوا اس شب میں، لوح محفوظ سے دنیا آسمان پر آیا، آسمان دنیا پر۔ اس کے بعد 23 برس میں جستا جستا یہ آتا رہا۔ ڈاکٹر صاحب، اگلی آیت وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یہ جو اسلوب ہے، کیا یہ حقیقت کی عظمت کو بیان کرنے کا اسلوب ہے کہ تم کیا جانو؟ عظمت کو بیان کرنے کا یہ ایک انداز ہے، لیکن اس انداز میں گویا کہ یہ چیز مثبت ہے کہ اس کی اصل قدر و قیمت کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ صرف تمہاری سمجھ کے لیے اور تمہارے فہم سے قریب لانے کے لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، لیکن کس اعتبار سے افضل ہے، کن کن پہلوؤں سے افضل ہے، اس کی فضیلت کی بنیاد کیا کیا ہے، یہ تمہارے فہم سے دور اور ماورا باتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی جو اصل عظمت ہے وہ چونکہ ہم نہیں جان سکتے، اسی لیے وہ تمثیل دی گئی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ ہم مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ چیزیں کہ جو بتمام و کمال انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، تو کم سے کم ایک دھندلا سا تصور ان کا مثالوں کے ذریعے سے سامنے آ جائے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں جو بھی انسان عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی جو قدر و قیمت معین ہوتی ہے وہ ایک تو ہوتی ہے انٹرنسک اعتبار سے، اس کے اندر اس وقت کتنا خشوع ہے، کتنا خضوع ہے، کتنا خلوص ہے، کتنی اس میں للہیت ہے، کتنی اس کے اندر طبیعت اس کی حاضر ہے، کتنا اسے یقین ہے کہ میں اللہ کے حضور میں ہوں۔ ایک تو یہ پہلو ہے کہ جس سے اس عبادت کی قدر و قیمت کا تعین ہوگا اور اس کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے، جتنا ہی خشوع و خضوع ہوگا اور جس قدر ہی انسان کے اندر حضور قلب کی کیفیت ہوگی، اتنے ہی اس کے ثواب اور اس کے اثرات جو بڑھتے جائیں گے۔ اور ایک یہ ہے ایکسٹرنل پہلو، مختلف اوقات ایسے ہوتے ہیں اور مختلف مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے اس عبادت کی قدر و قیمت جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ مقامات میں مسجد حرام ہے، وہاں پر ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے اس مقام کے حوالے سے۔ مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ جبل رحمت پر کھڑے ہو کر دعا کی جائے، اس کی اور ہی کیفیت و شان ہے۔ ملتزم پر چمٹ کر دعا کی جائے، اس کی کیفیت کچھ اور ہی ہے۔ اسی طرح ان اوقات میں سے یہ لیلۃ القدر ہے۔ اور بھی ہے اوقات، جمعے کی نماز میں دونوں خطبوں کے درمیان جو وقفہ آتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ مختلف اوقات ہیں۔ پھر یہ ہے کہ رات کا پچھلا پہر ہے، وہ ہر رات جس کو بھی نصیب ہو جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو سحر خیزی اور رات کا جو ہے پچھلے آورز جو ہے، جو اسمال آورز آف دی مارننگ میں بھی انسان جاگ کر اللہ کو پکارے گا، تو اس کے لیے تو ہر رات گویا کہ لیلۃ القدر بن جائے گی، اگر اس کو وہ حضور قلب نصیب ہے۔ حضور قلب، جی ڈاکٹر صاحب یہی بات لے کے آگے چلیں گے، لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ بہت دیر سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا ہے یا لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اور اللہ کا امر لے کر فرشتے، اس کا جواب تو آ چکا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے 2 مراحل ہیں۔ ایک پہلا مرحلہ ہے لوح محفوظ یا ام الکتاب یا کتاب مکنون سے پورا کا پورا قرآن اتار دیا گیا، پہلا آسمان جو ہے ہمارا سمائے دنیا، اس پر یہ ہے لیلۃ القدر میں، اور یہ لیلۃ القدر تھی رمضان مبارک میں۔ دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ وہاں سے پھر تھوڑا تھوڑا قرآن مجید حسب ضرورت اور حسب حالات حضرت جبرائیل نے حضور پر اتارا ہے، قلب مبارک پر، تو یہ 23 برس میں اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، آپ نے ایک بہت اہم نکتے کی جانب اشارہ فرمایا ڈاکٹر صاحب کہ اگر حضوری قلب تو ہر رات شب قدر، اس کو ذرا کھولیے ڈاکٹر صاحب، یہ جو وہ حضوری، وہ کون سی حضوری ہے؟
یہ اصل میں در حقیقت انٹینسٹی آف ایمان کا معاملہ ہے. ایمان ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے زبان سے اقرار کر لیا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ بھی ایمان ہے. اور جو شخص یہ کہتا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہیں ایمان نہیں ہے، تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، اللہ جانے، پھر یہ ایمان قلب میں اترتا ہے. اور قلب میں اس کے اترنے کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے کہ قلب کی گہرائیوں کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ جو ہے روح چونکہ قلب جو ہے وہ مسکن ہے روح کا، اور روح کے بارے میں ہمارے حساب کتاب جو ہیں پیمائش کے وہ سب کے سب جو ہیں وہ وہاں فیل ہو جاتے ہیں. روح وہ شے ہے، وہ اس نور سے بنی ہے جس سے ملائکہ بنے، اور اس کے لیے کوئی ٹائم اور سپیس ایلیمنٹ ہے ہی نہیں. جیسے کہ روح الامین آن واحد میں حضور کے پاس ہیں، اور اسی آن واحد میں وہ اللہ کے حضور میں پہنچ جاتے ہیں. اب یہ کتنا فاصلہ ہے ہمارے حساب سے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن جبرائیل امین کے لیے ٹائم ہے ہی نہیں، ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں. ٹائم اینڈ سپیس یہ اس مادی دنیا کے لیے ہے. یہ مادی دنیا جو ہے یہ بگ بینگ کے بعد شروع ہوئی ہے، اور یہ بگ بینگ سے پہلے کا معاملہ جسے اسی لیے سائنٹسٹ نہیں جان سکتے. یہ جو چیزیں غیر مرئی ہیں اور غیر مادی ہیں، ملائکہ اور ارواح انسانیہ، یہ دو ہیں. ان دونوں کا تعلق پری بگ بینگ ایرا سے ہے، جبکہ حرف کن سے ایک بڑی سٹل لائٹ وجود میں آئی تھی. وہ روشنی ہماری دنیا کی روشنی نہیں ہے، یہ روشنی مادی